ہاں، آج ایک کسی دوست نے مجھے، بلکہ عاصم بھائی نے مجھے بھیجا، ایک ایف آئی آر کی کاپی مجھے بھیجی، اور ایف آئی آر کی وہ کاپی دیکھ کے مطلب جو بات سمجھ میں آئی وہ کیا تھی کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا تماشا شروع ہو چکا ہے کہ ادھر کوئی اپنے مذہب کی اگر کوئی ورس بھی شیئر کر دے تو اس کے اوپر 295A اور 298 کی کیا ہو جاتی ہے، ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ تو کسی کرسچن نے یہ اپنی بائبل کی آیت کی شیئر اپنے فیس بک پہ، اور دو اس کے محلے داروں نے جا کے اس پہ ایف آئی آر کٹوا دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ یعنی، اور یہ آیت اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ یہ آیت ان کو بڑی اوفینسو لگی ہے، تو بھائی آپ کے قرآن میں 100 ایسی آیتیں ہیں جو ہمیں بہت اوفینسو لگتی تھی شروع سے اور آج بھی لگتی ہیں، اور زیادہ اوفینسو لگتی ہیں۔ وہ اتنی بری آیتیں ہیں اور اتنی غیر انسانی آیتیں ہیں، قتل و غارت پہ اور جزیے پہ اور پتہ نہیں کن کن باتوں پہ حدیثیں آپ کی اتنی اتنی اوفینسو ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے بھی جذبات مجروح کرتی ہیں نان مسلمز کے، مگر نہیں، ان کو صرف یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ صرف ان کے مذہب ہی کو حق ہے کہ وہ دوسرے کو برا کہہ سکے، اور وہی صرف کہہ سکے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایف آئی آر ہے جی، یہ کنہوں نے کی ہے؟ فیصل آباد میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، سرگودا، سائیوال، یہ وہ سارا جو ٹھیٹھ بیلٹ ہے، یہ ادھر جتنی جہالت پائی جاتی ہے، اسلامی جہالت، اتنی پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ سب سے زیادہ جو لگتے ہیں توہین کے الزامات، وہ انہی جگہوں پہ لگتے ہیں ہمیشہ سے۔ فیصل آباد میں کوریاں، گوجرا میں لوگوں کو زندہ جلایا گیا، ٹھیک ہے۔ شانتی نگر بھی فیصل آباد سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کو جلایا گیا، ٹھیک ہے۔ کوٹ رادھا کشن کا جو واقعہ ہے، شمع اور شہزاد کو زندہ جلایا جانا، وہ بھی وہاں ہی ہوا۔ فیصل آباد کے لوگ تو پاگل ہیں، بالکل زومبیز، باولے کتے بن چکے ہیں مولویوں نے جو ان کو سکھایا اس کی وجہ سے۔ تو اب یہ دیکھیے گا یہ کہاں ہے جی، یہ ہے جی رقبہ چک نمبر 49، شمالی بفاصلہ 5 کلومیٹر، یہ چک نمبر 49 میں یہ ہوا ہے، اور انہوں نے بہت ہی بغیرتی کا کام یہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ کینٹ، یہ یہ سرگودا کا ہے، سرگودا والے چک ہیں، ٹھیک ہے، سرگودا کا میں نے نام لیا بیچ میں۔ جناب علی گزارش ہے کہ چک نمبر 49 شمالی کا سکونتی ہوں، اور کرتا ہوں مسیح ہارون شہزاد اور یونس مسیح قوم عیسائی ساکن چک نمبر 49 شمالی نے اپنے نام سے فیس بک کی آئی ڈی بنا رکھی ہے، اور مورخہ 28 جون 2023 کو مسیحی ہارون شہزاد نے اپنی فیس بک آئی ڈی پر ایک پوسٹ شیئر کی جس کا مضمون ذیل ہے: جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو کہ کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ بس میں کیا کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز یا کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کی قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک بنو۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے، خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوانوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ میں نے مسمی حسن الیاس ولد الیاس احمد قوم بوگن ہے شاید لکھا ہوا، کیونکہ اس کی بہت زیادہ لو ہے ریزولوشن، تو مجھے کچھ صحیح سمجھ نہیں آ رہا۔ نمبردار ساکن چک نمبر 49 شمالی اور عتیق الرحمان حسین نے یہ پوسٹ ہارون رشید کی فیس بک آئی ڈی پر بچشم خود دیکھی ہے، جو ہارون شہزاد نے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے اور شاعر اسلام کی توہین کے لیے مسمی ہارون شہزاد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ آئی ڈی فیس بک پوسٹ ہارون شہزاد کی فوٹو کاپی بطور ثبوت ہمراہ ہے العارض دستخط، اور اس نے اس پہ جا کے کیا کر دیا، بلاسفمی کا پرچہ کٹوا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنے جاہل لوگ ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا
بھیا تھوڑا پوچھ لیتے کسی سے. مجھے نہیں لگتا کہ اب تک ان گدوں کو یہ پتہ نہیں چلا ہوگا, یہ جو 2 تاریخی قسم کے گدے ہیں جنہوں نے یہ ایف آئی آر کٹوائی ہے, ان کو یہ پتہ نہ لگا ہو کہ بھیا یہ جو ہے یہ بائبل کی آیت ہے, اور بائبل کی آیت شیئر کرنے پہ آپ کسی بندے کے اوپر بلاسفمی اگر لگا رہے ہیں تو آپ سے بڑا گدھا یقیناً دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بالکل جس کو میں کہتا ہوں نا گدھافکیشن کی انتہا, یہ وہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر تمہیں کسی کی بائبل کی آیت شیئر کرنے سے پرابلم ہوتا ہے تو بھیا پھر تم کیا بائبل چینج کراؤ گے, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے ایسے. اب تم کیسے چینج کرا سکتے ہو؟ میں پیسج میں نے نکال کے رکھا تھا, پتہ نہیں وہ آگے پیچھے ہو گیا. تو یہ جی پہلا کرنتھینس ہے, پہلا کرنتھیوں ہے یہ, اور اس کی یہ آیت جو ہے نا بت پرستی اور شاعر ربانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو کرسچن جو ہیں پاکستان میں قربانی کا گوشت کھا لیتے ہیں, مسلمان جو قربانی کرتے ہیں, میں نے خود کھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب وہ اس کو اوائڈ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں اوائڈ, جو کچھ ایسے ہیں جو نہیں کرتے اوائڈ, کچھ جو ایسے وہ جائز سمجھتے ہیں, کچھ نہیں سمجھتے. مگر آپ کو یہ جو پیسج میں پڑھوں گا نا اس سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پہ آزادی ہے, کہ کوئی شخص کو یہ آزادی, یہ پولوس کا خطہ ہے کرنتھینز کا 1 اور اس کا چیپٹر نمبر 10, یہاں پہ آزادی ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی کے قربانی کا گوشت کھانا چاہتے ہیں یا نہیں کھانا چاہتے. اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کھائیں, اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو آپ نہ کھائیں. اور کرسچینٹی میں جنرلی جو حرام اور حلال کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر میرا کسی چیز کو کھانے کو دل نہیں کرتا تو میں اس کو, میرے لیے اس کو کھانا حرام سمجھا جا سکتا ہے, اور کوئی مجھے زبردستی اسے نہیں کھلا سکتا. اگر کوئی چیز میں کھانا چاہتا ہوں تو کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حرام کھا رہا ہوں, چاہے کوئی مگرمچھ کھا رہا ہے, چاہے کوئی پورک کھا رہا ہے, چاہے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا جو کرسچینٹی کی رولنگ ہے اس کے مطابق کہ تم حرام کھا رہے ہو, ٹھیک ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے, وہ ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. کرسچینٹی کا جو اصل بیبلیکل کانسیپٹ ہے وہ یہی کہتا ہے. میں آپ کو بھی پڑھ کے سنا دوں گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا. اس لیے عزیزو بت پرستی سے دور رہو. اصل میں بتوں کے مندروں کے اندر بلی دی جاتی تھی, بلی بھی قربانی اور اس کا گوشت کھایا جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ بلی والا گوشت جو ہے اس کے بارے میں کیا یہاں پہ پولوس کہہ رہا ہے. میں تمہیں عقل مند سمجھ کر یہ باتیں کہتا ہوں, تم خود میری باتوں کو پرکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. ہم جب عشاء ربانی کا پیالہ لے کر اسے شکر گزاری کے ساتھ پیتے ہیں تو کیا ہم مسیح کے خون میں شریک نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو اب یہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ چرچ کے اندر ایک بریڈ دی جاتی ہے اور وائن دی جاتی ہے جسے جیزس کا, جس کے اوپر دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جیزس کا بلڈ اور فلیش ہے, یہ یعنی اس کا خون اور اس کا گوشت ہے, یہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو لینا چرچ کے اندر ایک بہت ہی پاک ریچول ہوتا ہے. کیتھولکس کے ہر جو ہے نا ہر چرچ کے اندر ہر سنڈے کو, یا ایون کہ اگر کئی چرچز ایسے ہیں جہاں پہ ڈیلی ہوتا ہے, صبح بھی ایک عبادت ہوتی ہے پوری اور شام کو بھی ایک پورا ماس ہوتی ہے, اور اس کے اندر دونوں کے اندر یہ لوگوں کو دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی یہ بات کر رہا ہے, کیا ہم اس کے خون میں شریک نہیں ہوتے؟ اور جب ہم روٹی توڑ کر کھاتے ہیں تو مسیح کے بدن میں شریک نہیں ہوتے. چونکہ روٹی ایک ہی ہے, اسی طرح ہم سب جو بہت سے ہیں مل کر ایک ہی بدن ہے, کیونکہ اس روٹی میں شریک ہوتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ جو لوگ کمیونین لیتے ہیں, جسے ہم انگلش میں کمیونین کہتے ہیں, اردو میں پاک شراکت کہتے ہیں, یہ جو لیتے ہیں وہ سب لوگ ایک ہیں. بنی اسرائیل پہ نگاہ کرو, کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ تو وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو لوگ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں وہ اس قربانی کی قربان گاہ کے شریک ہیں, ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دے آر ون ود دیٹ سیکریفیشل آلٹر, ٹھیک ہے, کہ یعنی وہ اس کانسیپٹ کو ماننے والے ہیں. کیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو پیش کی گئی قربانی اور بت کو یہ اہمیت رکھتے ہیں؟ تو پھر یہ کیا کہتا ہے کہ کسی بت کے اوپر قربان کی گئی چیز جو ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور بت کی خود کوئی اہمیت نہیں ہے. کسی جھوٹے خدا کے نام پہ, یعنی اس کے اپنے کانسیپٹ کے مطابق اگر قربانی کر دی جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ اس کو کھا سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں. پھر وہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں اور ان کی معموری خداوند کے لیے. یہ کسی اور جگہ اس نے لکھا ہوا ہے, مجھے یاد نہیں ہے. ہرگز نہیں, بلکہ جو قربانیاں بت پرست کرتے ہیں وہ شیاطین کے لیے ہوتی ہیں. ہاں, اس نے ایک چیز یہاں پہ کنفرم کر دی ہے کہ جو
جو بت پرستوں کی قربانیاں وہ شیاطین کے لیے ہوتی ہیں. یعنی یہاں پہ ہمیں کرسچن قسم کا ایک جو ہے نا وہ سیلف رائچسنس ہمیں نظر آ گئی ہے, نہ کہ خدا کے لیے. اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین سے واسطہ رکھو, کہتا ہے کہ تم شیطان سے واسطہ نہ رکھو. تو بہت سے لوگ اس والے پیسج کی انٹرپریٹیشن کی بیس پہ قربانی کا گوشت پاکستان میں نہیں کھاتے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اپنی زندگی میں ایک وقت میں کھاتا بھی رہا ہوں, اور پھر وہ ایسا بھی وقت آیا کہ میں نہیں کھاتا رہا. ٹھیک ہے, کہ میں اس کو حلال نہیں سمجھتا تھا جب میں کرسچن تھا. ٹھیک ہے. اچھا, تم خداون کے پیالہ سے اور شیطان کے پیالہ سے پیو, ایسا ممکن نہیں. یعنی وہ قربانی کو ایک حساب سے غلط کہہ رہا ہے. تم خدا اور شیطان دونوں ہی کے دسترخوان میں شریک نہیں ہو سکتے. کیا ہم ایسا کرنے سے خدا کے غضب کو بھڑکاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زیادہ زوراور ہیں؟ تو یہاں پہ ایک پورا کیس بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا جو ہے وہ کیا ہے, حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ نظر آ رہا ہے. ایمان لانے والوں کی آزادی, مگر آگے وہ بات کر رہا ہے کہ جو کرسچن مومنین ہیں وہ آزاد ہیں کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہر چیز کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز مفید ہے. ہر چیز روا بھی ہو تو وہ ترقی کا باعث نہیں ہوتی. یعنی اگر ہر چیز جائز ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر بھی اسے کھانا بھی ٹھیک ہے یا وہ فائدہ دیتی ہے ہمیں. کوئی شخص محض اپنی بہتری ہی کا خیال نہ کرے بلکہ دوسروں کی بہتری کا بھی خیال کرے. جو گوشت بازار میں بکتا ہے اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا سوال اٹھائے بغیر اسے کھا لیا کرو. ٹھیک ہے, کرسچن جو ہے نا وہ کہیں بھی کوئی گوشت جو بازار میں بکتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتے اس کو صحیح طرح ذبح کیا ہے, اس پہ تکبیر پڑی ہے یا نہیں, وہ اسے کھا لیتے ہیں. کیونکہ وہ دنیا اور اس کی یہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں خدا ہی کی ملکیت ہیں. یعنی کہ جو کچھ بھی بکتا ہے وہ خدا کی ملکیت ہے. یعنی تم خرید کے کھا رہے ہو, خدا کا کھا رہے ہو, تم کسی انسان کا نہیں کھا رہے ہو. اگر کوئی غیر مسیحی تمہیں کھانے کی دعوت دے اور تم جانا چاہو تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے اسے بلا ہیل و حجت کھا لو. یعنی کرسچینٹی کے مطابق اگر آپ کو کوئی دعوت پہ بلاتا ہے اور آپ کے سامنے کوئی چیز رکھتا ہے تو آپ کو اسے کھا لینا چاہیے, ایک حساب سے رسپیکٹ سمجھ رہا ہے اس کی نا. لیکن اگر کوئی تمہیں جتائے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اسے مت کھاؤ. یعنی اگر تمہیں یہ کہے کہ یہ بت کے نام پہ قربانی کی گئی ہے تو تم اس کو نہ کھاؤ, تاکہ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہ کرے, کہ تمہیں دل میں برا نہ فیل ہو, اس لیے نہ کھاؤ. ٹھیک ہے, اور جتانے والا بھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہو کہ جو جتا رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو میں نے تو فلاں بھگوان کے نام پہ یا فلاں گاڈ کے نام پہ یا اللہ کے نام پہ قربانی کی ہے تو تم کھاؤ اس کو. ٹھیک ہے, تو اگر تمہیں جتا دیتا ہے تو تم نہ کھاؤ. ٹھیک ہے, اس وقت تمہارے ضمیر سے اس کے ضمیر کی اہمیت زیادہ ہے. یعنی اگر تمہیں کوئی جتا دے تو پھر نہ کھاؤ. شاید تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا دوسروں کے احساسات کو اہمیت دینے سے میری اپنی آزادی محدود نہ ہو جائے. پھر وہ کیا کہہ رہا ہے, میرا اپنا پرسنل فریڈم دوسرے کی وجہ سے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اس کی وجہ سے افیکٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگر میں اس کھانے کو خدا کا شکر کر کے کھا لیتا ہوں تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ مجھے اس کھانے کے لیے بدنام کرے جس میں خدا کا شکر کر کے کھاتا ہوں. تو کرسچینٹی کے مطابق اگر کوئی کسی بت کے نام پہ ذبح ہوا, اللہ کے نام پہ ذبح ہوا قربانی کا گوشت کھا لیتا ہے تو کوئی شخص اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے غلط کیا ہے, کیونکہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے تو خدا کا نام پر شکر کر کے کھایا نا. اب کسی نے کسی بت کے نام پہ یا اللہ کے نام پہ یا کسی کے نام پہ بھی کچھ کیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پس خواہ کھاؤ پیو یا خواہ کچھ اور کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو, تاکہ تم دوسروں کو کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنو. خواہ وہ یہودی ہوں, خواہ یہودی یا غیر یہودی, یا وہ خدا کی کلیسیا کے لوگ ہوں. میں خود بھی یہی کرتا ہوں. میری کوشش یہی رہتی ہے کہ اپنے ہر کام سے دوسروں کو خوشی پہنچاؤں. میں اپنا نہیں بلکہ دوسروں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں. اچھا, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کرسچینٹی کا پرسپیکٹو کیا ہے. کرسچینٹی کا پرسپیکٹو بڑا سمپل ہے. وہ کسی بھی اپنے خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پہ کی گئی قربانی کو غلط سمجھتے ہیں, جو کہ اس پیسج سے پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کھانا وہ پھر بھی غلط نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, یہ پیورلی کرسچن پرسپیکٹو سے پاکستان کی کرسچن مائنورٹی کی جو ہے میں سچویشن آپ کو بتا رہا ہوں.
کرسچن مائنورٹی میں میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں، میرے آس پاس رہے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے خود گھر میں قربانی کا گوشت آیا تو پکا بھی ہے، ہم نے کھایا بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کھایا. ٹھیک ہے، تو مسئلہ صرف سمپل سا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے قرآن میں بھی بہت سی آیتیں ہیں جو کہ ہمیں اوفینسو لگتی ہیں. آپ اپنی فیس بک پہ روز شیئر کرتے ہیں، آپ اپنے سوشل میڈیا پہ حدیثیں شیئر کرتے ہیں، آپ کا فائنانس منسٹر، آپ کا وزیر اعظم، سب لوگ کرتے ہیں، ہم بھی اس سے اوفینڈ ہوتے ہیں. آپ کے قرآن میں بھی ایسی آیتیں لکھی ہیں کہ کافر جہاں ملے انہیں قتل کر دو، مگر کرسچن اور یہودی اور دوسرے لوگ سب کے سب یہ اگر کسی کو پتا ہوگا کہ یہ آیت ہے اس کی تو کہے گا یار اب اس نے اپنے مذہب کی آیت شیئر کیا تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے، کیونکہ یہاں تو تم کرو پھر بائبل بدلو، پکڑو عدالت میں بلاؤ، بائبل سے نکالو یہ آیتیں، دیکھتے ہیں پھر تم نکال سکتے ہو کہ نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، میں تو قرآن کی چینج پہ بھی نہیں ہے نا. جب وسیم رضوی نے کیا ہوا تھا مقدمہ انڈیا میں تو میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ یہ بیوقوفانہ بات ہے. ان کی کتاب میں اگر کچھ کتاب میں چیزیں لکھی ہیں تو لکھی رہنی چاہیے، ان کو بدلنے کا کسی کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں بتوں کے نام کے اوپر اگر قربانی ہوتی ہے تو وہ شیطان کی قربانی ہے، تو بھائی یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے نا، اب تم کیا کر سکتے ہو. مگر شرم اور ان کو نہیں آنی، بغیرتی کی ان کی انتہا ہے، سیلفشنس کی ان کی انتہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بک میں جو گند لکھا ہے وہ جائز ہے اور دوسروں کی کتاب میں اگر کوئی گند لکھا ہے تو وہ ناجائز ہے. بھیا پھر آپ کی اپنی کتاب کو بھی مانو، آپ کی کتاب سے بھی لوگ افینڈ ہوتے ہیں. قرآن سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی گھٹیا انسانیت سوز باتیں کہاں لکھی ہیں؟ آپ کی قربانی کو یہ کہا ہے نا صرف اور صرف. تو آپ کی میں کہوں گا کہ مرچیں لگ گئی ہیں تشریف میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈلوا دیا. یہ لوگ گرفتار ہیں، ان کے گھر کے لوگ گرفتار ہیں. مجھے کسی شخص نے پوری ای میل مجھے میسج کیا ہوا کسی نے، میں اس شخص کا نام نہیں لے سکتا، اس نے مجھے میسج کیا ہوا ہے کہ یہ گرفتار ہے لڑکا، اس کی بہن کو بھی گرفتار انہوں نے کر لیا. ٹھیک ہے، پورے علاقے میں اور لوگوں کو جو کرسچنز ہیں ان سب کو ڈرایا ہوا ہے. کیوں ڈرایا ہوا ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں وہ تو کرسچن بیچارے سرگودا، سائی وال، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالا کے ہر وقت ڈرے رہتے ہیں کہ آ کے ہماری بستی نہ جلا دیں. ٹھیک ہے، ہر وقت یہ چلتا رہتا ہے وہاں پہ، تو وہ لوگ انتہائی ڈرے ہوئے ہیں اس ٹائم. صحیح ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، یا وہ مسلمانوں کی قربانی کو کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی خراب کام ہے، شیطان کے نام پہ ہوتی ہے؟ بھیا وہ آپ کا قربانی کا گوشت کھا لیتے ہیں، کیونکہ میں نے پیسج میں آپ کو دکھایا کہ جو شخص خدا کا نام لے کے شکر کر کے کسی بت کی قربانی کا، کسی شیطان کے نام پہ بھی قربانی کی ہو تو وہ کھا لے، تو کرسچن اس کو غلط نہیں سمجھتے. اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ میں کسی دوسرے کرسچن کو یہ بتا سکتا ہوں، یا کسی کوئی دوسرا کرسچن جب میں کرسچن ہوتا تھا مجھے یہ بتا سکتا ہے تو قربانی کا گوشت کھا رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کسی کو نہیں کہتا. ہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچ میں جو اس پیسج میں دونوں آپشنز دیے گئے ہیں نا، وہ پہلا آپشن چن لیتے ہیں کہ بھائی میں نے نہیں کھانا. ٹھیک ہے، میں بھی اس سوچ کا رہا ہوں، صحیح ہے، اور بعد میں بھی جو ہے میں یہ ساری چیزیں دیکھتا رہا ہوں، تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں، یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. یہ بات ہے بھائی، مسلمانوں میں کوئی شرم و حیا اور کوئی برداشت کا کوئی لیول نہیں ہے. افسوس کی بات ہے جو آپ نے بھی قصہ بیان کیا ہے جو ہوا ہے پاکستان میں. ہاں وہ لوگوں کو بیچاروں کو اس ٹائم، یہ مجھے کسی ہمارے دوست نے بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ The incident of Chuck 49B, Harun Masih, son of Yunus Masih, is a resident of Chuck 49 who is accused of having written some written content of biblical verses Corinthians 1. ٹھیک ہے، اور verse 18 to 22 جو اس نے شیئر کی تھی. ٹھیک ہے، تو اب اہل حدیثوں نے اس پہ فتویٰ دے دیا ہے، لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں. کرسچن کمیونٹی جتنی بھی گاؤں میں رہتی ہے ان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ، اور کوشش کی گئی ہے کہ ان کے گھر جلا دیے جائیں. ٹھیک ہے، جس کے بعد ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے جو ہے وہ ایف آئی آر رجسٹر کی ہے، اور جو ہارون ہے اس کے ساتھ گھر کی 2 عورتوں کو بھی اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے، یہ حالات ہوئے. صحیح ہے، اس کی ممبرز آف فیملی کو بھی لے گئے ہیں، اور پوری جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ کیا ہے، وہ اس ٹائم خوفزدہ ہیں. اور پاکستان ایک ورس پلیس ہے میرے خیال میں فار مائنورٹیز. میرے خیال میں دیکھ لیں، پاکستان خراب کوئی جگہ نہیں ہوگی دنیا میں. پاکستان سے زیادہ خراب کوئی جگہ نہیں. مجھے نہیں لگ رہا. مجھے شاید افغانستان ہو، لیکن مجھے لگتا ہے وہ بھی نہیں ہے. مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں جہاں افغانستان میں اصل میں مائنورٹیز نہ ہونے کے برابر ہے نا وہاں پہ. تو پھر کیا لیکن پاکستان میں سے زیادہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی، یہ انڈیا کو بولتے ہیں، انڈیا میں تو کہیں سے بہتر حالات ہیں.
آپ اگر اوور آل دیکھیں دیکھو میں ہاں لیکن پاکستان میں تو بہت ہی، اور اسپیشلی ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے جو پنجاب میں، وہ تو بہت ہی بیچاری غریب ہے، ہاں یعنی کیا کہہ سکتے ہیں. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.